یہ بات ہے 27 جون 2008 کی۔ ایک شخص نے کاغذ پہ دستخط کیے، فائل بند کی اور اپنی سیکرٹری کو پکڑا دی۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا جو بہتا ہوا اس کی تھوڑی پہ آ کے تھم گیا۔ اس نے فوراً ٹیشو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر خاموش بیٹھا اسٹاف، اس کی خاموشی آہوں اور سسکیوں میں بدل گئی۔ اپنے استعفے پہ سائن کرنے والا اور آنکھوں پہ ٹیشو رکھنے والا وہ شخص کون تھا؟ وہ $60 ارب اور $200 بلین کمپنی کا مالک بل گیٹس تھا۔ بل گیٹس نے 2006 میں اعلان کیا تھا کہ وہ مائکروسافٹ چھوڑ دے گا اور باقی کی زندگی فلاح عامہ کے کاموں میں گزر اور بسر کرے گا۔ اس اعلان کے بعد دنیا بھر سے مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی تھیوریز پیش کی۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی کمپنی کا مالک اور اتنی زیادہ دولت والا شخص وہ کمپنی نہیں چھوڑے گا۔ ریزائن اور استعفے کے وقت یقیناً بل گیٹس اپنا ارادہ بدل دے گا۔ مگر دوستو، 27 جون 2008 کا دن آیا اور دنیا بھر نے دیکھا کہ بل گیٹس نے اپنے استعفے پہ سائن کیا اور مائکروسافٹ چھوڑ دی۔ بل گیٹس مائکروسافٹ کے آفس سے نکل کر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے آفس میں شفٹ ہو گیا۔ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد بل گیٹس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سن 2000 میں رکھی اور اپنی بیوی کے نام پر اس کا نام رکھا، جسے ہم بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ اس وقت یہ دنیا کا ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس ریزائن کے بعد بل گیٹس اپنی نوعیت کا واحد شخص بن گیا تھا، کیونکہ تاریخ میں ایسے لوگ بے شمار گزرے ہیں جنہوں نے عورتوں کے خاطر اپنا اقتدار چھوڑا۔ گوتم بدھ جیسے لوگ سکون کی تلاش میں جنہوں نے اپنا اقتدار تیاگ دیا، لیکن بل گیٹس نے اپنا اقتدار چھوڑا، وہ بھی غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ دوستو، بل گیٹس ہر سال غریب ممالک سے ذہین ترین طالب علموں کو بڑی بڑی کیمبرج جیسی یونیورسٹیز میں تعلیم دلواتے ہیں اپنے خرچے پر، اور یہ خرچہ وہ جب تک برداشت کرتے ہیں جب تک وہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ بل گیٹس نے $15 ملین سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنوایا۔ نان امریکن لائبریریز کو یہ سالانہ اربوں ڈالر ریوارڈ کے طور پر دیتے ہیں۔ بل گیٹس نے چاول کی نئی قسم دریافت کرائی اور یہ دنیا بھر کے غریب ممالک میں پولیو ویکسینیشن فراہم کرتے ہیں۔ اور بل گیٹس اپنے اس ادارے کے ذریعے ایڈز کا علاج دریافت کرنے میں مصروف ہیں۔ اور دوستو، بل گیٹس نے اپنے بچوں کے لیے وصیت بھی کر دی کہ بل گیٹس کے انتقال کے بعد میرے بچوں کو صرف $1 ملین دیا جائے اور باقی میری جتنی دولت اور پراپرٹی ہے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بل گیٹس سمجھتے ہیں کہ یہ میری دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں 3 مسلمانوں کے نام بھی ہیں، لیکن لوگوں کی خدمت، فلاح و بہبود کا کام، صدقہ و خیرات کا کام، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ایک شہزادہ ہے سعودیہ عرب کا، جس کا نام ولید بن طلال ہے، اور اس کی دولت جوا خانوں میں صرف ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے، غریب لوگوں کی تعلیم اور صحت پر خرچ کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ بل گیٹس جیسے لوگ کیا ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں؟ پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسے بھی مسلمان لوگ ہیں جن کی اپنی ہیرے کی کئی کانیں ہیں، جن کی زمین سے سونا نکلتا ہے، جو تیل کے کنوؤں کے درجنوں کنوؤں کے مالک ہیں، مگر کسی غریب کو 10 روپے دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جبکہ بل گیٹس اپنی دولت لیے اپنے ہاتھوں میں ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، 62 اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی بل گیٹس نہیں۔ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ عالم اسلام پر یورپ اور امریکہ کیوں غالب ہیں، تو اس کا جواب آج مجھے ملا کہ امریکہ اور یورپ بل گیٹس جیسے لوگوں کی وجہ سے
عالم اسلام پر غالب ہے۔ یورپ اور امریکہ کے پاس انسان ہیں، جبکہ ہم آدمیوں کی چاکری میں عمر گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان رئیس لوگوں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور بل گیٹس جیسی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔